کی تھی جب آپ طاقت میں تھے، جب حکومت آپ کی تھی، وہ تب نہیں باز آئے؟ تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کوئی کام نہیں کر رہے، اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی خوشامد کی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ حضرت، کوئی لائحہ عمل نہیں حضرت ہمارے پاس، لیکن وہ کام کا میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ بتانے کو بڑے کام ہے، میں ایک بتاتا ہوں حضرت جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے۔ وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو، میری ہو، زید کی ہو، بکر کی ہو، ٹھیک ہے، ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ ہمیں یقین ہے نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر کسی پیر صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو، تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے ادھر، اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے ادھر۔ پتہ انہوں نے پھر کیا کیا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے، میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے، وہ اتنی اتنی ننگی بھی ہے ساتھ حضرت۔ آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا، کریم لے کے آئے حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں، اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ ستی قوم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم، یہ جو آپ کی محفل ہے نا، اب قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں، آپ کو خود اندازہ نہیں کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت، اور صرف دو چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے ابھی بھی۔ پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا حضرت۔ پہلا، میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں، مجھے پوری امید ہے یہ میری بات، کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا۔ جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ وہ آپ نے نہیں مارا، وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے۔ وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا، کیا کیفیت تھی ان کی۔ دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا، ان کا سٹائل کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے۔ اس لیے حضرت میں جو تین باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، بہت بڑا مجمع بیٹھا، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے وہ اس انداز سے پڑھا کرو، اتنی محبت سے پڑھا کرو، اتنی عقیدت سے پڑھاؤ، اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور اونج ٹلے ہو گئے جے لیکن جدو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے ویکھ دے۔ وہ لکھ کے بھیجیں، کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی، خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا؟ نہیں حضرت، بدلو اپنے آپ کو حضرت۔ وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے، اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے، اور تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو، ہم قلینوں پہ نہیں پڑھ رہے،
اور قربان جاؤں انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا, انہوں نے بدر میں پڑھا, انہوں نے احد میں پڑھا, انہوں نے حنین میں پڑھا, انہوں نے تبوک میں پڑھا, انہوں نے کربلا میں پڑھا, انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا. تم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا انہوں نے. تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو, بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے. اور ادھر حال کیا ہے, حضرت جی نہر فرات بھی بند ہے ان پہ, پھر بھی پڑھا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا, کمر کنڈ, وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. چمڑی جل چکی تھی, اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. اسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اتنے تک گل ہی کچھ نہیں یار, اس لیے بس گزارش ہے, کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار, اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں, وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت کھستے ہیں. اس لیے حضرت وقت جا رہے ہیں میاں, کر لو آج حضرت جی, آج کا. اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے, بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے, لیکن ہمارا حال کیا ہے, ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا, ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی؟ ہم نے چھوڑ دیا. اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام, یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے اچھے قاری تھے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں, ان کو نہیں پتا, وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں, اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتا آگے سے کیا عرض کرتے ہیں, عرض کہتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں, میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت, آج امت نے قرآن چھوڑ دیا, آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی, اس لیے باتیں کر رہا ہوں. اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے, تو آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی, کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی. میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن, میں ہو گیا کر کے تقریر. حضرت ابھی تک دکان نہیں کھولی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے, مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو, ہاں حالات بڑے خراب نے, میں تے سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت, اس کی بھی نیت اچھی, اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی, اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار گل سن, تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا, حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا, میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں, تیرا میں انتظار کروں گا, مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. تو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا, فون آیا, جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں, ہال میں, یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں, کھولتے کتنے قرآن پاک ہو, کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو حضرت. وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے, اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے, بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں, بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے, قرآن نہیں کوئی کھلتا.
मैंने उससे कहा, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, जिस बंदे के घर में रोजाना 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाएं, रब्बे करीम मोबाइल छोड़ता नहीं, रब्बे करीम टीवी छोड़ता नहीं, टीवी छोड़ता है, रिमोट छोड़ता है, मोबाइल छोड़ता है, रिमोट, फेसबुक छोड़ी तो यूट्यूब छोड़ी तो व्हाट्सएप छोड़ी तो इंस्टाग्राम छोड़ा तो फिर टीवी, कभी मोबाइल, कभी टीवी, मुझे खोलता ही नहीं। मैंने कहा इतना बता, जिस बंदे के घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाएं, उसकी पूरी किधर से पड़ेगी? और हजरत आप शायद मुझे ना कहें, मेरे जाने के बाद कहें, लो जी मौलवी नवी गाली सुना गया, ये कुरान शिकायत कैसे लगा सकता है? और भाई शिकायत वाली बात रह गई पीछे, मुफ्ती अमीन साहब बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। हदीस पाक का मफहूम है, जिस बंदे का जिंदगी में ये मामूल रहा, उसने हर शाम, उसने हर रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत की, मर गया, हिसाबो किताब का वक्त आया, नेकियां थोड़ी पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए, आर्डर जहन्नम में जाने का आ गया। हदीस पाक का मफहूम मिलता है, सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेगी, अर्ज करेगी, रब्बे करीब ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, ये मेरी तिलावत करता था, मैं इसको नहीं जहन्नम में जाने दूंगी। हुक्म आएगा, नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाना पड़ेगा। सूरह मुल्क आगे से क्या कहेगी? अगर इसको जहन्नम में भेजना है, मुझे कुरान से निकालो, सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैं कहता हूं भाई, अगर बरोज़े कयामत सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता? हैं? बस 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 बस, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता? नहीं। चलो मैं हजरत एक दिन की बात कर लेते हैं, बाकी की छुट्टी दी मैंने, हला भाई मैंने छुट्टी दी है, उथू छुट्टी कोई नहीं जे, मैं छुट्टी दे रहा हूं आपको। साल में 365 दिन, मैंने 364 की छुट्टी दी। सिर्फ एक दिन का अपना अपना हिसाब कर लेते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है जी। 10 मुहर्रम गुजरी जी, ठीक है जी, 10 मुहर्रम गुजर गई, बस गुजर ही गई है, किया हमने फिर कुछ नहीं। कोई इकट्ठे हुए, कोई लाए हमल बनाया, कोई विजन, कोई मकसद, कोई फिक्र, कोई अंदाज। भाई बड़े यजीद है, क्या करना है इनका? बड़े शिमर है, क्या करना है इनका? बड़े इब्ने ज़ियाद है, क्या करना है इनका? कुछ नहीं। इसीलिए तो रोके इकबाल ने कहा था, इकबाल कहता है, वो आज काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार रबी खेसुए तजला व फुराद। कुछ भी नहीं किया हमने इस 10 मुहर्रम पे भी। इकट्ठे हुए, कुछ बातें हुई, खत्म। यजीद भी है, शिमर भी है, इब्ने ज़ियाद भी है, कुछ भी। ठीक है जी, सिर्फ जी एक दिन की बात कर लेते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी है जी। 364 दिनों की छुट्टी, अल्लाह छुट्टी मैंने दी है, वो तू नहीं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम। सिर्फ एक दिन जी, करबला 10 मुहर्रम, शहादत इमाम अली मुकाम जी, ठीक है जी। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। उसके बाद उन लाइनों ने, बदबख्तों ने अपनी आग में इजाफा कैसे किया कि इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक को उन्होंने कलम किया। इधर भी नहीं ठहरे, उनका बोझ, उनके अंदर की आग फिर भी कम नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया और बाजारों में फिराया। सबसे जो मजबूत रिवायत है वो सैयदुना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। आप फरमाते, मैंने देखा, मैं अपनी छत पे था, यजीदी इस अंदाज से गुजर रहे थे, सरे मुबारक नेज़े पे था, लेकिन क्या देखता हूं, सरे मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मेरे हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे भी पड़ा। हजरत मैं सिर्फ आपसे और खुद से एक सवाल करके बात खत्म करने लगा हूं। कोई फायदा नहीं लंबी लंबी बातें करने का, न मैंने आपको यह बताना कि मुझे बड़ी तकरीर आती है। हजरत एक बात का जवाब दो, जवाब किसी ने ऊंचा नहीं देना, मैं किसी को बेइज्जत और जलील नहीं करने आया। मकसूद है अंदर फिक्र बेदार करना, दिल में जवाब देना जरूर है हजरत जी। ठीक है जी, 10 मुहर्रम, शहादत, सजदे में,
اور تلاوت نزے پہ، تلاوت نزے پہ۔ کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نا ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا، شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی۔ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا، حالانکہ میری یہ بات یاد رکھنا، وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی، میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے، اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے۔ یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں، جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی، شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے۔ کہ بھوک اور پیاس بتائی نا، سبیلیں لگی، لنگر لگے، اور اللہ معاف فرمائے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی، لنگر کیوں لگی، جم جم لگاؤ حضرت، اللہ تمہیں اور کی توفیق دے، لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے، سبیلیں لگیں، دیگیں بڑی، چاول بٹے، حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں، لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا۔ اسے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی۔ اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت، میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے، جو پہلے بک کر کے آیا، اس نے تجھے کیا کربلا سنانی، وہ تو خود بیمار ہے، وہ تجھے کربلا سنائے گا؟ جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا؟ اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے، وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا تھا۔ جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا، وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا، وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے۔ آ تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں، ان سے سن کربلا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت دیا زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ طاقت دیا، اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی، امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات، مجھے آپ پہ بند کریں، میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں، اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں۔ میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے، جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاؤں۔ نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تے نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے۔ خود ہی چھوڑ دیا، خود ہی چھوڑ دیا۔ اچھا ادرا یہ اب ہماری حالت سننا، وہ تو قربان جاؤں۔ یہ رمضان آنے لگا جی، رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے۔ اس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو، وہ عصر کا وضو۔ پیاس بھی لگی ہے، بس بھی ہو گئی ہوئی ہے، گلا بھی خشک ہے، لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے، پانی منہ لے کے گیا ہے۔ حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے۔ اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا، لیکن کیا ہے میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں، میرے اللہ کی مرضی نہیں۔ ارے 2023 کے مسلمان، اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں۔ حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا، اوتھے بھی مرضی نہیں، اوتھے بھی مرضی نہیں۔ ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئے، ان کا جھولا جبریل جھلائیں، ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کرے۔ جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے، نہ امت کو سجدہ یاد ہے، نہ امت کو تلاوت یاد ہے۔ ایک سوال کروں گا جی، علماء سے برکتیں لینی ہیں، سوال آپ سے ہے، خود سے ہے، جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے۔ 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا، صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتنے بہ کے تلاوت کی تھی اس دن؟ پیاس بھی 10 محرم،
भूख भी 10 मुहर्रम, सजदा भी 10 मुहर्रम और तिलावत भी। बस इतना मुझे जवाब दे दो, मैं उठने लगा हूं, बात खत्म करने लगा हूं। जवाब दिल में देना है। किथे की थी तिलावत उस दिन? अफसोस है जरा, हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान नहीं खोला। वो दिन जिस दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से, नेज़े पे कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया। कुर्बानी नमाज के लिए हुई, नमाज उम्मत ने छोड़ दी। कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी गई, दीन उम्मत ने छोड़ दिया। एक और सवाल जी, इसी सवाल में से गल खत्म। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फिर एक सवाल आपसे करने लगा हूं, इधर कौन सा आपको बाजार लगता है बड़ा बाजार? माशाल्लाह रसूल इधर का अपना बाजार बड़ा है, माशाल्लाह। सच आपने बताना है। वो